نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینکنے والے کا جواب دینا۔ یہ سب چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، مگر سلام کرنا ایسی سنت ہے جو فرض سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ سلام کرنے سے نہ صرف یہ کہ تواضع اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ ادائے سنت واجب کا بھی سبب ہے۔ بیمار کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جانے کے حکم سے اہل بدعت مستثنیٰ ہیں، یعنی روافض وغیرہ، یعنی جو اہل بدعت ہیں، ان کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ہی ان کے جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ دعوت قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لیے بلائے تو اس کی درخواست کو قبول کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہمانداری اور ضیافت کے لیے مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کی جائے، بشرطے کہ ضیافت کسی بھی حیثیت سے ایسی نہ ہو جس میں شرکت گناہ کا باعث ہو۔ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ضیافت محض دکھاوے اور نام و نمود کی خاطر ہو اس میں شرکت نہ کی جائے، بلکہ سلف یعنی صحابہ اور پہلے زمانے کے علماء کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایسی ضیافت کو ناپسند کرتے تھے۔ چھینکنے والے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ شرح سنہ میں لکھا ہے کہ اسلام کے ان تمام حقوق کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہوں یا بد، یعنی ایسے مسلمان ہوں جو گنہگار تو ہوں مگر بدعتی نہ ہوں، تاہم اس احتیاط اور امتیاز کو مد نظر رکھا جائے کہ خندہ پیشانی یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ملیں اور مصافحہ کریں۔ یہ صرف نیک مسلمان کے ساتھ ہی مختص ہونا چاہیے۔ فاجر یعنی ایسے بد اور گنہگار مسلمانوں کے ساتھ جو علل اعلان معصیت اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے، خوشی کا اظہار کرنا اور مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت برہ بن عازب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ یہ ہیں: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ہمراہ جانا، چھینکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب دینا، بلانے والے کی دعوت قبول کرنا، قسم کھانے والے کی قسم پورا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں: سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم کے کپڑے پہننے سے، طلس کے کپڑے پہننے سے، دیباج کے کپڑے پہننے سے، سرخ زین پوش استعمال کرنے سے، کسی کے کپڑے پہننے سے، چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ چاندی کے برتن میں پینے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص چاندی کے برتن میں دنیا میں پیے گا، آخرت میں اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اب کسی کیا ہے؟ کسی ایک ایسے کپڑے کا نام ہے جو ریشم اور کنان سے بنا جاتا ہے اور کس کی طرف منسوب تھا، جو مصر کے ایک علاقے کا نام ہے۔ حدیث میں چاندی کے برتن استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح سونے کے برتن کا استعمال بھی ممنوع ہے، بلکہ سونے کے برتن استعمال کرنا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کا تعلق صرف مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے۔
مگر چاندی اور سونے کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں آخرت میں اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا۔ اس کی صحیح وضاحت میں آپ کو بتا دوں کہ جس شخص نے دنیا میں چاندی کا برتن استعمال کیا ہے اسے آخرت میں اس وقت تک اس کے عذاب کی مدت ختم نہ ہو جائے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہیں ہوگا، یا حساب کے وقت اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا، یا پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک وہ اس سے محروم رہے گا، پھر بعد میں یہ پابندی اس سے ختم کر دی جائے گی۔ یہی مراد اس حدیث سے ہے جس میں مردوں کے لیے ریشم پہننے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا اسے آخرت میں ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جس میں شراب کے بارے میں فرمایا گیا ہے جس نے دنیا میں شراب پی لی اسے آخرت میں شراب پینا نصیب نہ ہوگا۔ اب یہاں پر جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم کی مدد کرنے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ اس حکم میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، یعنی جس طرح ایک مظلوم مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے اس طرح مظلوم کافر کی بھی مدد کرنا واجب ہے، اور اگر وہ اسلامی ریاست کا تابع دار شہری بن کر رہتا ہے اور ٹیکس ادا کرتا ہے پھر مدد عام ہے، یعنی آپ کو مدد کرنی ہے، اور اگر زبانی مدد کی ضرورت ہو تو زبان اور قول سے مدد کی جائے، اور اگر فعلی مدد کی ضرورت ہو تو قول، فعل اور عمل کے ذریعے مدد کی جائے۔ عیادت کا ثمرہ۔ حضرت ثوبان راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو گویا وہ بہشت کی میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس نہ آ جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی سے فارغ ہو کر نہ آ جائے برابر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس انسانی اور اخلاقی ہمدردی اور مروت کی بنا پر بہشت اور بہشت کی میوہ خوری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے بیمار کی عیادت کے حوالے سے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑاؤ۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ وجوب علی الکفایہ ہے۔ وجوب علی الکفایہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے بھی ان احکامات کو پورا کر لیا تو بقیہ دوسروں کے لیے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم سب کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا سنت ہے اور باعث ثواب ضرور ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ان احکامات کو پورا نہ کرے تو پھر سب لوگ ہی نافرمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم دوسرے مسلمان کے حقوق کو ادا کریں اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور دلوں سے بغض اور نفرتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔